اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ ساری بڑائی، ساری کبریائی، ساری خدائی، ساری عظمتیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ اچھا، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے ایک ٹاپک چوز کیا تھا، لیکن اینڈ ٹائم پہ میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ آج کل جو کچھ ہمارے ملک میں چل رہا ہے، آج کل جو کچھ پوری دنیا میں چل رہا ہے، وہ کئی دفعہ انسان کے لیے اتنا ڈسٹربنگ ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ جو پلینڈ لیکچر اور پلینڈ باتیں اور ان کی بجائے جو کچھ چل رہا ہے نا ہمارے ارد گرد، اس کے اوپر بھی ہم تھوڑا فوکس کریں تو کچھ چیزیں آپ کو باقاعدہ موو کر دیتی ہیں اندر سے کہ آپ وہ ٹھیک ہے، ہدایت اپنی جگہ، سب سے بڑی ہدایت اللہ ہی کی ہدایت ہے، سب سے بڑی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ہے۔ تو وہ میں نے جو میرے پلانڈ تھے نا کچھ نوٹس، وہ میں نے ایک سائڈ پہ رکھے، تو میں نے کہا میں کچھ چند باتیں میں عرض کروں گی، لیکن یہ میری طرف سے نہیں ہوگی، اس کی دلیل اللہ کی طرف ہی سے ہوگی، کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ میری بات پہ وہ وزن ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ والا نقطہ میں نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی روشنی میں، جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ ہم سب اپنے جو ہے نا اپنا اپنا فرض ہم پہچانیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے تو وہ اتنا ڈسٹربنگ، مطلب وہ آپ کے دل اور دماغ کے اوپر اتنا برا اثر ڈال رہا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر کس طرح کا وقت آیا ہوا ہے، مسلسل 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے، مسلمانوں کے اوپر ظلم در ظلم، ظلم در ظلم ہو رہا ہے، ظلم در ظلم ہو رہا ہے، اور پوری دنیا جو مسلمانوں کی میں بات کر رہی ہوں وہ خاموش تماشائی بن کر وہ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بات ہے کہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کے بارے میں کیا اور الفاظ میں یوز کروں، کیونکہ پھر نا مجھے لگتا ہے کہ شاید میں کچھ زیادہ بول رہی ہوں اور شاید میں خود تو کچھ کر نہیں رہی، تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں ایسی بات کروں۔ لیکن ایک چیز میں ضرور میں کہوں گی کہ کم از کم مجھے وہ پھر واقعہ یاد آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا نا، تو ایک چڑیا نے اپنی چونچ میں تھوڑا سا پانی لیا اور وہ آگ بجھانے کے لیے وہ جانے لگی نا، تو کسی نے اسے کہا کہ تمہارے اس تھوڑے سے پانی سے کیا ہوگا؟ تو اس نے یہ جواب دیا کہ کم از کم اللہ تعالیٰ مجھے ان لوگوں میں کرے گا، مطلب وہ بھی تو ایک مخلوق ہے نا، کہ جو کہ آگ کو بجھاتے ہیں، آگ کو لگاتے نہیں ہیں، کم از کم آگ کو لگاتے نہیں ہیں۔ تو ہم لوگ خدا کے لیے، خدا کے واسطے، میں اب اپنی بات کر رہی ہوں اپنے لوکل تناظر کے لیے، کہ خدا کے لیے میری دست بستہ عرض ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، خواہ ادھر والے ہوں، خواہ ادھر والے ہوں، خواہ اندر والے ہوں، خواہ باہر والے ہوں، جو بھی ہوں، اللہ کے واسطے ملک میں انتشار پھیلانا بند کریں۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا احساس نہیں ہے کہ آپ پاکستان کی کیا آپ پکچر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں دنیا کو، آپ لوگوں کو۔ پھر میں بات کروں گی تو وہ بات نکلے گی، بڑی ہو جائے گی وہ بات، میں کیا، میری اوقات کیا، اور لیکن میں کہنے سے رہ نہیں سکتی، کیونکہ حق جو ہے نا وہ حق بات بیان کرنی چاہیے۔ تو ہم لوگوں کو، میں اپنے آپ کو بیچ میں کہہ رہی ہوں، ہم لوگوں کو شرم آنی چاہیے، ہمیں شرم آنی چاہیے کہ ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہے، اپنے اقتدار کی، اپنے منصب کی، میرا یہ ہو گیا، میرا وہ ہو گیا، میرے اوپر یہ ہو گیا، ہم اس چیز پہ لڑ کے دنیا کو تماشا دکھا رہے ہیں، ہم ملک میں عدم استحکام لا رہے ہیں، ہم دنیا کو کیا کر رہے ہیں کہ ہمیں تو صرف اپنی پڑی ہے، ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، کسی کا ہمیں کوئی درد نہیں ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، بجائے یہ کہ اس وقت یہ ہے کہ سارے مسلمان جو کنٹریز ہیں وہ متحد ہوتے ہیں اور آپس میں وہ مل جل کے کچھ وہ جو ہمارے مظلوم بہن بھائی ہیں ان کے لیے کچھ کرتے، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ مطلب پھر الفاظ بہت سخت ہو جائیں گے، میں سخت الفاظ بولنا نہیں چاہتی، لیکن یہ کہ نشاندہی کرنی ضروری ہے۔ خدا کے لیے میں، آپ، ہم سب اپنا اپنا رول ادا کریں۔ پھر میں یہ صرف یہ بات کہوں گی کہ دیکھیں، ہاں میں آپ کو نا ایک حوالہ دیتی ہوں قرآن پاک کا، کیونکہ یہ تو بات ہو گئی نا، ایک جذباتی بات ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا تلقین کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ میں نے ضرور نکالی ہے ایک آیت اس کی دلیل میں، ورنہ جو کچھ میں بول رہی ہوں یہ بس میں ویسے جو میرے دل کے اندر ہے وہ میں بول رہی ہوں، یہ میں نے دلیل کے لیے اللہ کی بات نکالی ہے، کیونکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اپنے پاس سے ہی بس باتیں ادھر ادھر کی کر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہدایت دی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ کی اطاعت کرو
اور اس کے رسول کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں درود و سلام بے حد و بے حساب انگنت لاتعداد، اور آپس میں جھگڑا نہ کرو کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نا کہ آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے تو دشمن کو تو یہ موقع مل جائے گا، دشمن کو موقع خود دے رہے ہیں نا کہ وہ آپ کے اوپر پھر اٹیک کرے۔ ہم اپنے دشمن خود بنے ہوئے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے، اور وہ والی جو انسان کے اندر وہ جو صلاحیتیں ہیں وہ تو جھگڑوں میں ختم ہو جائیں گی۔ تعمیر کہاں جائے گی، ترقی کہاں جائے گی جب ملک میں امن نہیں ہوگا، جب ملک میں سلامتی نہیں ہوگی، جب صرف اپنی اپنی پڑی ہوگی، صرف اپنے مفادات کی ہم جنگ لڑ رہے ہوں گے، تو پھر کیا تعمیر ہوگی، کیا ترقی ہوگی، کیا استحکام ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو یاد کر رہے ہیں، ایک نبی کی دعا ہے۔ وہ جب شہر میں انٹر ہوئے ہیں نا مکہ مکرمہ میں، تو انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ اس شہر کو امن والا شہر بنا دے، اور ان کے جو باشندے ہیں ان کو رزق دے، ان کو پھلوں سے ان کی مدد کر۔ تو ان کی دعا کے طفیل وہاں پر رزق بھی ہے، پھل بھی ہیں، سب کچھ ہے، وہ صدیوں سے ہے، صدیوں سے ہے نا، اور ابھی تک بھی وہاں پر امن امان کی صورتحال ماشاءاللہ بہت اچھی ہے۔ لیکن کچھ باتیں پہنچی ہیں، میں پھر وہ نیگیٹیوٹی میں زیادہ نہیں جانا چاہ رہی کہ کچھ چیزوں کے اوپر اب تھوڑا تھوڑا فرق پڑتا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے مجھے، آپ کو اور ہم سب کو۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں، بس یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ اس طرح کے سچویشن میں یا اس طرح کے حالات میں انسان پھر کیا کرے، وہ اپنے حصے کا کام کرے۔ ہم سب اپنے اپنے حصے کا کام تو کر لیں نا، کہ رات کی تاریکی کو برا کہنے کی بجائے انسان جو ہے اپنے حصے کی شمع جلا دے۔ تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا، ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم آپس میں نہ لڑیں، ہم آپس میں نہ جھگڑا کریں۔ جب بھی ملک میں کوئی اچھا کام ہونے لگتا ہے یا کوئی تعمیری کوشش ہونے لگتی ہے تو کوئی انتشار قسم کے ٹولے آ جاتے ہیں اور بیچ میں ان چیزوں کے اندر رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ اب یہ ایک ظلم ہے اپنے ملک کے ساتھ، کیا ان کو کوئی درد نہیں ہے کہ ہم جس ملک سے کھاتے ہیں، جہاں سے رزق حاصل کرتے ہیں، جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس دھرتی کو، ایک زمین کو ایک ماں کی طرح ہے، جہاں سے ہم یہ سارا کچھ حاصل کر رہے ہیں، اور اسی کے ہم مطلب وہ بنے ہوئے ہیں، دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ہم کیا پورٹرے کر رہے ہیں، ہم کون سا چہرہ پیش کر رہے ہیں دنیا کو؟ ایک طرف باہر دیکھیں وہ یہ سچویشن ہے، اور اندر دیکھیں تو یہ سچویشن ہے۔ تو اس میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنی غلطیوں پر نظر رکھیں، اور دوسروں کے جو غلطیاں ہیں ان کو ہم معاف کر دیں۔ صرف کس لیے؟ اللہ کی خاطر، صرف اللہ کی خاطر کر لیں، اور کسی کی خاطر نہ کریں، خدا کے لیے یہ ہم کر لیں۔ ورنہ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، میں منہ سے کوئی ایسی بات نہیں نکالنا چاہتی۔ جب پھر طوفانوں کے رخ مڑتے ہیں نا تو پھر انسان بچ نہیں سکتا، اس کے ریلے میں وہ بھی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو خدا کے لیے اس چیز کو سمجھیں، اور اپنے گھروں میں، اپنے شہروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے ملک میں کم از کم یہ تو ہمارے اختیار میں ہے کہ نہیں؟ یہ تو ہمارے اختیار میں ہے نا۔ اگر وہاں پہ جانے کے لیے ہم لوگ سوئے ہوئے ہیں، ہمارے حکمران اگر سوئے ہوئے ہیں، تو یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ تو خدا کے لیے میں 10 بستہ عرض کر رہی ہوں کہ خدا کے لیے لڑائی جھگڑا بند کریں، خدا کے لیے اس ملک کے خیر خواہ بن جائیں، خدا کے لیے، اللہ کے واسطے ایسا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے سب سے پہلے یہ توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے ہم دعائیں بھی کریں، اجتماعی توبہ بھی کریں، کہ جیسے قوم یونس نے کی تھی اجتماعی توبہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ سن لی تھی، کیونکہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ کی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی برا وقت آ جائے اور اس کے لپیٹ میں ہم سب آ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ سب کو خیریت و عافیت سے رکھے، آپ کو، مجھے، ہم سب کو، آپ سب اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں اور ہمیشہ رہیں، اور اللہ تعالیٰ کی عنایتیں برسیں، اس کی رحمتیں برسیں۔ لیکن رحمتیں کب برسی ہیں؟ جب انسان متحد ہوتا ہے، جب وہ اللہ کی مان کے چلتا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ تمہاری ورنہ ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم آپس میں جھگڑا کرو گے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کامیابیاں حاصل کی وہ ہمارے سامنے ہیں۔ آپ نے کیسے قبائل کو شیر و شکر کر دیا، کیسے ان کی صدیوں کی دشمنیوں کو آپس میں محبت اور پیار سے بدل دیا۔ تو ہمیں بس اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے، اپنے مفادات کی پڑی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو یہ ہدایت دے دے اور اس کے اوپر چلنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کا بہت زیادہ بھلا کرے، اور جو کمزور اور مظلوم مسلمانوں کے اوپر مظالم ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی داد رسی کر دے، مسلمانوں کو غلبہ، طاقت اور ہمت اور حوصلہ دے۔ والسلام۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.